خروج اور اس کا 15واں باب جو 26 آیات پر مشتمل ہے۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے۔ اے خداوند، تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اے خداوند، تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکناچور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہ و بالا کرتا ہے۔ تو اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے۔ تیرے نتنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا، سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا، میں پیچھا کروں گا، میں جا پکڑوں گا، میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا۔ ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا۔ وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ معبودوں میں اے خداوند، تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے۔ قومیں سن کر تھرا گئی ہیں، اور فلسطین کے باشندوں کی جان پر آ بنی ہے۔ ادوم کے رئیس حیران ہیں، مواب کے پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے۔ کنعان کے سب باشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں، خوف و ہراس ان پر طاری ہے۔ تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہے۔ جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں، جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں، تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا۔ تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ اے خداوند، وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے۔ خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فرعون کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے، اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لایا۔ لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا، اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی، اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی، خداوند کی حمد و ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے۔ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا، اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے، کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں
ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ ایلیم میں آئے، جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔